بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ کچھ دیر چلنے کے بعد اس کی نظر پارک پر گئی جہاں کوئی نہیں تھا، شاید جاگنگ پارک تھا۔ وہ وہاں جا کر ایک بینچ پر بیٹھ گئی، مگر پھر کسی خیال کے تحت وہ فیس بک پر شمس ملک لکھ کر سرچ کرنے لگی تھی۔ ذرا سی کوشش کے بعد اسے شمس کی آئی ڈی مل گئی جہاں شمس کی مسکراتی پک لگی تھی۔ وہ پک کو جانے کتنی دیر تک نم آنکھوں سے دیکھتی رہی تھی۔ پھر اس نے اباؤٹ میں شمس کی انفارمیشن پڑھی تھی۔ اسے اس کی کمپنی کا نام مل گیا تھا مگر شمس کا نمبر نہیں تھا۔ وہ اس کی پوری آئی ڈی دیکھ چکی جہاں شمس کی مختلف پکس تھی جن میں وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ محبت نظروں میں لیے اسے دیکھنے لگی۔ اس کا دل الگ ہی لے میں دھڑک رہا تھا شمس کی تصویریں دیکھ کر، جیسے وہ اس کے سامنے ہو۔ اس کی کالی آنکھیں بھی اس کے ساتھ ہی مسکراتی لگ رہی تھی۔ ایک تصویر میں شمس کے ساتھ فضا تھی جو ہنس رہی تھی، اس کا اور شمس کا سائیڈ پوز تھا۔ شمس فضا کا چہرہ دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ اسے اپنے اندر ایسے محسوس ہوا جیسے کچھ جل رہا ہو۔ اسے اپنا آپ عشق کے دریا میں جلتا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک دم اسے پارک کی فضا میں گھٹن سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اسے سانس میں دشواری ہونے لگی۔ اس نے موبائل فوراً بند کیا تھا۔ آنکھیں بار بار بند کرنے اور کھولنے لگی تھی۔ وہ نمی کو آنسوؤں میں بہنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ نہیں، وہ میرے ہیں، میرا عشق ہے، وہ آپ کو میرا ہونا ہی ہوگا شمس۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے جو ایک بار پھر سے بہہ گئے تھے۔ یہ رکتے کیوں نہیں جبکہ انہیں پتا ہے کہ شمس ان کا ہے، تو کیوں نہیں رکتے یہ؟ وہ خود کو بے دردی سے تسلی دے رہی تھی مگر دل شاید جانتا تھا، آنکھیں بھی جانتی تھی کہ شمس ملک اس کا لا حاصل ہے، اس لیے برس رہی تھی۔ اسے خود سے جنگ لڑتے وقت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ اور پارک میں لوگ واک کرنے آ گئے تھے، کچھ جاگنگ کر رہے تھے۔ وہ سامنے ٹریک پر دوڑتے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی، وہ اپنی سوچوں میں اتنی مگن تھی کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا اس کے برابر میں کوئی آ کر بیٹھا ہے۔ ہوش اسے اس کی خوبصورت آواز نے دلایا تھا۔ نہیں ہو، ایک بہت خوبصورت شفقت بھری آواز۔ وہ سمجھی نہیں تھی الفاظ مگر ان کی مسکراہٹ اسے بہت بھلی لگی تھی۔ اس نے انگلش میں کہا تھا، مجھے اردو نہیں آتی، آپ انگلش میں بولیں۔ اوہ سویٹ گرل، کیا تم یہاں کوئی ٹورسٹ ہو؟ اس بار وہ پروقار شخصیت کی عورت اس سے انگلش میں پوچھنے لگی تھی۔ جی میں یہاں کی نہیں ہوں، کینیڈا سے آئی ہوں کسی کی تلاش میں۔ پہلے تو زیبی اس عورت کے پروقار نورانی شفقت بھرے چہرے کو دیکھتی رہی، پھر کچھ سوچ کر انہیں بتایا، تو کیا تلاش ختم ہو گئی تمہاری؟ وہ خاتون سامنے دیکھتے ہوئے پھر سے سوال کرنے لگی تھی، جس پر زیبی نے ایک نظر ان کے چہرے کو دیکھا اور پھر خود بھی سامنے موجود ٹریک پر لوگوں کو دوڑتے چلتے دیکھنے لگی تھی۔ کچھ منٹ گزرنے کے بعد اس نے ان خاتون کو جواب دیا تھا، جی سمجھیں ایک طرح سے ختم بھی ہو گئی اور ایک طرح سے اب بھی جاری ہے۔ ڈھونڈ کر میں بھی ڈھونڈ نہ سکی، یعنی ڈھونڈ کر بھی تم اس شخص کو ڈھونڈ نہیں سکی ہو؟ اس خاتون نے مسکراتی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر زیبی نے بس سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ تو اب کیا کرو گی؟ کیا ساری عمر اسی راہ میں کھڑی رہو گی یا رستہ بدلو گی؟ اگر رستہ بدلا تو منزل بھی بدل جائے گی، اور اگر اسی راہ پر رہی خود کو بھی انہی رستوں میں کھو دو گی۔ اس عورت نے مسکراتی نظروں سے سامنے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ان کی بات سن کر زیبی نے ان کی طرف ناسمجھی سے دیکھا۔ مسلم ہو؟ انہوں نے اس کے چہرے پر الجھن اور ناسمجھی کا تاثر دیکھ کر پوچھا، جس پر وہ ان کا چہرہ دیکھتی ہی اس بات میں سر ہلا گئی تھی، پھر بھی اندھیروں میں سفر کر رہی ہو؟ اب کہ وہ شاک ہوئی تھی، زیبی اب بھی انہیں ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ کہتی کہ ان کے پاس 4 سال کی بچی آئی، دادی چلے مجھے بھوک لگ رہی ہے، اور پاپا کی ابھی تک جاگنگ ختم نہیں ہوئی۔ وہ بچی پریشانی سے اس خاتون سے بولی تھی، جی دادی کی شہزادی چلیں۔ یہ کہتے وہ اٹھ گئی تھی، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، امید ہے جلدی مطلب سمجھ جاؤ گی سویٹ گرل۔ یہ کہتے وہ بچی کا ہاتھ تھامے چلی گئی تھی۔ زیبی پیچھے ان کی باتیں سوچتی رہ گئی مگر چاہ کر بھی ان کی گہری باتوں کا مطلب نہیں جان سکی تھی۔ اف، یہ کہتے اس نے اپنا سر جھٹکا اور ٹائم دیکھا جہاں گھڑی کا ہندسہ 8 بجا رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور ہوٹل کا رخ کیا۔ جانتی تھی ہوٹل آدھے گھنٹے کی ڈسٹینس میں ہے۔ وہ اپنی سوچ میں گم پھر سے چلنے لگی تھی۔ فضا کیا ہوا؟ رات سے تم اس طرح بیہیو کیوں کر رہی ہو؟ کیا ناراض ہو یا میری کوئی بات بری لگی ہے؟ شمس ناشتے کی ٹیبل پر بھی فضا کو خاموش دیکھ کر پوچھنے لگا تھا۔ ہاں کیا ہوا؟ فضا نے چونک کر شمس کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔
کچھ نہیں، کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ شمس نے آنکھوں میں محبت لیے پوچھا تھا۔ ہاں صحیح ہے، فضا نے کہتے ہی اپنا جوس اٹھا کر منہ کو لگایا۔ تو مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ شمس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے محبت سے چومتے ہوئے کہا۔ فضا نے جلدی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے آزاد کروایا تھا اور غصے سے بولی، پلیز شمس، یہ ہر وقت کی محبت مت جتایا کرو، شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں، پھر بھی اس طرح رومانس کرتے ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ تن فن کرتی اپنے روم میں چلی گئی تھی، جبکہ شمس ہکا بکا اب تک فضا کی خالی کرسی کو دیکھ رہا تھا۔ یکدم اسے اپنے ہاتھ میں پکڑا ٹوسٹ زہر کی مانند لگنے لگا تھا۔ اسے واپس پلیٹ میں رکھتے وہ کھڑا ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی دن بدن فضا کیوں ایسی ہو رہی ہے۔ شاید میں اسے ٹائم نہیں دے پا رہا اس لیے ایسے کر رہی ہے، شمس نے خود سے کہا اور کسی سوچ کے آتے ہی مسکرایا تھا۔ چلو جی، آج رات آپ کی یہ ناراضگی دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھا تو ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ لاشعوری طور پر ہی شمس کے دل میں زیبی کا خیال آیا۔ پاگل لڑکی، اوپر سے بدتمیز بھی، یہ کہتے ہوئے اپنا سر جھٹک دیا تھا۔ کہاں تھی تم اور کال کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ وہ جیسے ہوٹل میں داخل ہوئی، دریاب صاحب فوراً دستک آئے اور اسے خود سے لگا کے پوچھنے لگے تھے۔ کچھ نہیں ڈیڈ، ایسے ہی واک پر چلی گئی تھی۔ میں نے چٹ چھوڑی تھی کہ آپ کو ملی نہیں؟ آخر میں اس نے پوچھا۔ مل گئی تھی، دریاب صاحب نے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے کہا تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے وہ ساری رات روتی رہی ہے۔ ان کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ کتنے بے بس باپ تھے نا، اپنی بیٹی کو کس قدر اذیت میں بھی دیکھ رہے تھے۔ چلو ناشتہ کرتے ہیں، آج شام کی فلائٹ سے ہم واپس جا رہے ہیں، دریاب صاحب نے اسے خود سے لگاتے ہوئے کہا تھا اور آخری بات پر اس کا ماتھا محبت سے چوما تھا۔ وہ جھٹکے سے ان سے دور ہوئی تھی۔ نو ڈیڈ، میں نہیں جا رہی ابھی واپس، مجھے یہیں رہنا ہے پلیز، کم سے کم ویکیشن جب تک ختم نہیں ہوتی تب تک تو، وہ اٹل لہجے میں بولی، جس پر ڈیوڈ، لیزا اور نازش نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ دریاب صاحب نے پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھا جہاں کوئی تاثر نہیں، بالکل سپاٹ تھا۔ ایک ہی رات میں ان کی بیٹی نے خود کو بدل دیا تھا۔ کہاں وہ روتی رہی تھی، تکلیف اس کے چہرے سے عیاں ہوتی تھی، مگر اب چہرہ بالکل سپاٹ تھا، بے تاثر۔ پر یہاں اب رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دریاب صاحب نے جاننا چاہا کہ ان کی بیٹی کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ کچھ نہیں، بس مجھے یہاں اپنے ویکیشنز گزارنی ہیں، آپ جا سکتے ہیں بٹ میں نہیں جاؤں گی، وہ کہتی ہوئی بنا کسی کو دیکھے اپنے روم میں چلی گئی تھی، جبکہ دریاب صاحب نے ہوٹل کے ویٹنگ ایریا میں دیکھ جہاں آس پاس کے کچھ لوگوں نے دیکھا تھا، وہ ایک گہری سانس بھر کر رہ گئے تھے۔ میں کیا کروں، وہ سمجھ نہیں رہی، ایک سراب کا پیچھا کر رہی ہے جو لا حاصل ہے، اس کی یہ خواہش کہیں اسے برباد نہ کر دے۔ میرا دل ڈر رہا ہے، دریاب صاحب نے ان تینوں سے کہا تھا جو خود بھی پریشان تھے۔ انکل سنبھالیں خود کو، شاید وہ خود کو ریلیکس کرنا چاہتی ہو اس لیے یہاں رہنا چاہتی ہو، لیزا نے نئے پہلو کی طرف رخ موڑا جس پر وہ تینوں بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ہو سکتا ہے ڈیوڈ اور نازش نے بھی لیزا کی بات کی تائید کی، جبکہ دریاب صاحب پریشان تھے۔ مجھے نہیں لگتا وہ اتنی آسانی سے نہیں پیچھے ہٹے گی، میری کل امپورٹنٹ میٹنگ ہے، میرا اٹینڈ کرنا ضروری ہے، کیا کروں، کیسے اسے واپس جانے کے لیے راضی کروں؟ انکل ایک کام کریں، آپ ٹکٹ کنفرم کروائیں، ہم مناتے ہیں وہ آ جائے تو، نازش نے کچھ سوچ کر کہا تھا۔ یہ کہتے وہ جلدی سے ٹکٹ بک کرنے لگے تھے۔ تم ہمارا کنٹریکٹ بھول گئی ہو، کیا ڈیل ہوئی تھی؟ وہ اس وقت غصے سے فضا کو گھور رہی تھی جو بیزار سی صورت بنائے ان کی شکل دیکھ رہی تھی، اور یہی بات انہیں اور غصہ دلا رہی تھی۔ مجھے یاد ہے مگر آپ شاید بھول گئی تھی، مجھے اگر ٹارچر نہ کرتی تو آج سب آپ کے مطابق ہوتا۔ جلا دینے والی مسکراہٹ پاس کی تھی جس پر وہ تپ گئی تھی۔ تم تو دیکھنا میں کرتی کیا ہوں، اپنا حساب کسی پر نہیں چھوڑتی، وہ غصے سے گویا ہوئی تھی۔ اوہ پلیز آنٹی، اگر آج شمس کے ساتھ میں ہوں تو اس کے پیچھے میرے 2 مقصد ہیں اور اچھی طرح جانتی ہیں آپ کا ساتھ میں اپنے مفاد کے لیے دے رہی تھی، مگر اب میں بہت بیزار ہو گئی ہوں، مجھے اکمل کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے، میں اس طرح اپنی عمر خراب نہیں کر سکتی۔ 30 کی ہو چکی ہوں، اگر اور اس کے ساتھ رہی نا تو میری عمر نکل جائے گی اپنا گھر بنانے کی، سمجھیں؟ فضا غصے سے اپنے سامنے بیٹھی عورت سے بولی تھی۔ تو تم پہلے میرا کام کر دو، مجھے وہ چاہیے جو شمس نے چھپا رکھا ہے، جس پر میرا حق ہے، بس اس کے بعد تم شمس سے آزادی لے کر اپنی نئی زندگی شروع کرو۔ کس نے روکا ہے؟ مجھے نہ شمس سے مطلب ہے نہ ہی تم سے، مجھے میرا حصہ دے دو، پھر جو مرضی کرو۔ وہ عورت بھی
اسی طرح چپتے لہجے میں بولی تھی، میں پچھلے 6 سال سے اس کا راز نہ لگا سکی، اور تمہیں وہ چاہیے، اگر مجھے نہیں ملا وہ تو بھی میں اب فیصلہ کر چکی ہوں۔ شمس سے علیحدگی کا ایک مسکراہٹ سے کہتی، وہ عورت کو زہر لگی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا، میرا کام پورا نہیں کیا تو شمس کی جس پراپرٹی کو حاصل کر کے اسے چھوڑنا چاہتی ہو نا، ایک پھوٹی کوڑی بھی تمہیں نہیں لے جانے دوں گی، یاد رکھنا۔ وہ اسے غصے سے کہتی باہر نکل گئی تھی، جس پر فضا نے اپنے سامنے پڑا ناشتہ جو اس عورت کے لیے لگوایا تھا غصے سے زمین پر پھینکا۔ تم کچھ بھی کر لو، میں شمس کو چھوڑ دوں گی بھی، اور پراپرٹی کا 40% بھی حاصل کروں گی، اور اگر تم بیچ میں آئی تو بھول جاؤں گی تم سے میرے کتنے رشتے لگتے ہیں۔ پھر تم فضا کا وہ روپ دیکھو گی جو شاید ہی کوئی جانتا ہے۔ زہر خند لہجے میں کہتی، وہ ہنسی تھی، کچھ دن تمہیں کیسے ہرانا ہے یہ اب فضا بہت اچھے سے جانتی ہے۔ تم اب بہت جلد اپنے اس اندھیرے میں پہنچو گی جہاں کا وہ سفر کر کے آئی تھی، تمہیں اتنی تڑپ دوں گی کہ تم مرنا بھی چاہو گے تو مر نہیں سکو گے۔ آخر اب جا کر موقع دیا ہے قسمت نے مجھے، ورنہ تم اتنے وقت سے مجھے کامیاب نہیں ہونے دے رہے تھے۔ ہاں، تمہاری فیری تمہیں برباد کرنے کے بہت قریب ہے۔ کچھ لوگوں کے چہرے بہت سے ہوتے ہیں جن کے پہلوؤں کو پرکھتے ہوئے ہم خود ہی برباد ہو جاتے ہیں۔ جاری ہے دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔